اس میڈیکیشن کا جو سب سے کامن سائیڈ افیکٹ ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، جس کی وجہ سے موسٹلی جو مینز ہوتے ہیں اسپیشلی وہ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو جو ہے نا اس طرح کے سائیڈ افیکٹ جو ہے نا وہ شو ہوتے ہیں تو کائنڈلی آپ اس میڈیکیشن کا جو ہے نا یوز فردر جو ہے نا وہ اسٹاپ کر دیں اور اپنے جو ڈاکٹر ہے اس سے جا کے مطلب مشورہ کریں۔ اگر آپ کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا فردر یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں یہ ٹمپریری ہیں تو آپ اسے فردر یوز کر سکتے ہیں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے تو اٹس مین کہ دس میڈیکیشن از ناٹ ورکنگ فار یو۔ آپ اور الٹرنیٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ کافی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جس میں آئلس ہو گئے، میناکسیڈول بھی آ سکتی ہے، تو آپ وہ مطلب الٹرنیٹ جو کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فینسٹرائڈ آپ کو پتہ ہے کہ کلینکلی پروون اورل میڈیکیشن ہے جو کہ اسپیشلی فارمولیٹ کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہیئر لاس کا پرابلم ہوتا ہے۔ فینسٹرائڈ کیا کرتی ہے کہ آپ کی باڈی میں جو الفا ریڈکٹیز انزائمز ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو بلاک کرتی ہے، جو کیا کہتی ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو انکریز کر دیتی ہے۔ مین فنکشن جو الفا ریڈکٹیز انزائم کا ہوتا ہے، جو کہ الفا ریڈکٹیز انزائم 2 ہے، وہ کیا کرتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون کو جو ہے نا وہ DDHT یا DHT ہارمون میں جو ہے نا وہ کنورٹ کرتی ہے، اور وہ ہارمون جو ہے نا مین رول پلے کرتی ہے آپ کے ہیئر لاس میں، جو کہ اسپیشلی جو ہے نا مینز میں جو ہے نا بہت زیادہ اس کا کامن مطلب افیکٹ ہوتا ہے ایک سرٹن ایج کے بعد۔ تو یہ کہ اس کی ایکٹیویٹی جب بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ ٹیسٹوسٹیرون کا جو لیول ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا آپ کا جو ہیئر لاس جو ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو مطلب سٹاپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں فینسٹرائڈ جو ہے نا آپ کا ہیئر لاس کو جو ہے نا وہ سٹاپ کرتی ہے، وہاں اس فینسٹرائڈ کے لینے سے جو ہے نا کچھ کامن سائیڈ افیکٹس آتے ہیں جو کہ موسٹلی لوگوں میں جو ہے نا وہ شو ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی لوگ جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان سائیڈ افیکٹس کو نا بہت زیادہ سیریس لے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سائیڈ افیکٹس جو ہے نا بہت ٹمپریری ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں پرماننٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن موسٹلی جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ ٹمپریری ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میں یہ سائیڈ افیکٹ شو ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جو ہے نا کوپ نہیں کر سکتے، مطلب ان سائیڈ افیکٹس کو بہت زیادہ مطلب سیریس لے جاتے ہیں، تو آپ کے لیے جو ہے نا یہ میڈیکیشن نہیں بنی اور آپ یہ میڈیکیشن لینا بند کر دیں۔ سائیڈ افیکٹ کی بات کریں تو سب سے کامن اور موسٹ پرومیننٹ جو کیا کہتے ہیں سائیڈ افیکٹ ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے اسپیشلی مین میں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مین جو ہے نا وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو سائیڈ افیکٹ ہے یہ ٹمپریری ہے، مطلب کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا یہ واپس مطلب ریورس ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے اسے سیریس لے جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سائیڈ افیکٹس کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے تو کائنڈلی آپ یہ میڈیکیشن لینا بند کر دیں۔ دوسرا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ جنرل ویکنس جو ہے نا آپ کی باڈی میں ہو جاتی ہے، آپ تھکاوٹ آپ کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کا جو نوز ہوتا ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ مطلب بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، مطلب رنی نوز ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایب نارمل جو بریسٹ کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کچھ ایسے سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کامن ہے، لیکن یہ بہت زیادہ کامن سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ مطلب فینسٹرائڈ کے یوز کرنے سے اسپیشلی مین میں آتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کیا ہے کہ یہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب آپ اچانک جو ہے نا اٹھتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا چکر آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا جو ہے نا سر آپ کو مطلب بھاری فیل ہوتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس ایک اور جو سائیڈ افیکٹ کامن سائیڈ افیکٹ ہے وہ ڈسپنیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو اس طرح فیل ہوتا ہے کہ وہ مطلب ان کو سانس لینے میں مطلب دشواری ہوتی ہے، مطلب لمبا سانس لینا اور جلدی جلدی سانس لینے میں تھوڑا ان کو پریشانی ہوتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو گھٹن سی ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اگر ان باتوں کا بتایا جائے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ مطلب کامن سائیڈ افیکٹس ہیں، لیکن آپ اگر ایک عام بندے کو بتائیں جس کا جو نا تعلق میڈیکل کے فیلڈ سے نہیں ہے، اگر آپ اس کو یہ سائیڈ افیکٹس بتائیں گے تو وہ مطلب ان سائیڈ افیکٹس کو مطلب بہت زیادہ سیریس لے لے گا۔ یہی اس کی مین ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے جو نا موسٹلی جو لوگ جو فینسٹرائڈ کا یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اگر آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ مطلب یہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ ٹیمپریری ہیں، موسٹلی لوگوں میں ٹیمپریری ہوتے ہیں، اگر ان سائیڈ افیکٹس کے ساتھ آپ مطلب کوپ نہیں کر سکتے، ان سائیڈ افیکٹس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو کائنڈلی آپ جو ہے نا فینسٹرائڈ کا یوز کرنا بند کر دیں. آپ ادر الٹرنیٹ جو ٹریٹمنٹ ہے جیسے کہ ہیئر لاس کے لیے جو ٹریٹمنٹ یوز ہوتی ہیں اور ہیئر گروتھ کے لیے بھی ٹریٹمنٹ یوز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ مینوکسیڈیل ہو گیا جو کہ 5% یوز ہوتی ہے میل کے لیے اور 2% یوز ہوتی ہے فیمیل کے لیے. وہ سمپل ہے، ٹاپیکل سولوشن ہے، وہ آپ مطلب ایزیلی اپنے مطلب ہیئر لاس کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور ہیئر گروتھ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہے نا وہ منیمل ہے، تو آپ اسے مطلب ٹینشن فری اسے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کافی مطلب آئلز ہو گئے جو کہ اسپیشلی جو روز میری آئل ہے، اس کے بارے میں ہم سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح روز میری آئل کو جو نا آپ یوز کر سکتے ہیں ہیئر لاس اور ہیئر ری گروتھ کے لیے ایز اے ٹریٹمنٹ. تو وہ ایک سیپریٹ مطلب ڈیٹیل میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو اگر سمپلی آپ کے اندر جو نا یہ سائیڈ افیکٹس آتے ہیں اور آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوپ نہیں کر سکتے، تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس کا یوز کرنا بند کر دیں، جا کے اپنے ڈاکٹر سے جو ہے نا وہ کنسلٹ کریں. اس کے بعد آپ جو ہے نا اس میڈیکیشن کی طرف بالکل بھی نہیں جانا، اور سمپلی آپ نے یہ کرنے کہ کوئی بھی بہت ساری مطلب الٹرنیٹ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں بھی ہیں، یا پھر آپ گھر میں بھی جو ہے نا آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ آئل لے کے اپنے ہیئر کو مساج کر سکتے ہیں، یا سمپلی آپ جو ہے نا مینوکسیڈیل لے لیں اور اپنے ہیئر جو ہے نا اس سے آپ کا ہیئر جو ہے نا ہیئر لاس اور ہیئر ری گروتھ جو ہے نا اس سے آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اورل میڈیکیشن لینے سے پہلے آپ نے جو ہے نا آپ نے جو کیا کہتے ہیں کنسرن جو ڈاکٹر ہیں، چاہے وہ ڈرماٹولوجسٹ ہے یا پھر جنرل فزیشین ہے یا میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، ان سے کنسلٹ کریں. اس کے بعد ہی آپ نے جو ہے نا کوئی بھی میڈیکیشن اورل میڈیکیشن آپ نے لینی ہے. اگر وہ آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں اور میڈیکلی آپ ہیلدی ہیں تو آپ جو ہے نا اورل میڈیکیشن کا یوز کر سکتے ہیں، چاہے آپ جس بھی کیا کہتے ہیں کنڈیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، چاہے اپنی ایکنیز کے لیے یوز کرتے ہیں، ہیئر لاس کے لیے یوز کرتے ہیں، یا کوئی بھی اور مطلب ٹریٹمنٹ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو وداؤٹ کنسلٹنگ یور ڈاکٹر یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیک اینی اورل میڈیکیشن. So hopefully this answer all your question regarding common side effects of finasteride. اگر آپ یہ سائیڈ افیکٹ آپ میں شو ہوتے ہیں تو آپ ان کو کنٹینیو کرنا ہے یا کنٹینیو کرنا. یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو مطلب سارا جو ہے نا فینسٹرائڈ کے سائیڈ افیکٹس کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا. ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنے رائے کے بارے میں، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کلپی پی کے کل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.